میرے حصے کا. یہ فضول خرچ بیٹا, یہ چھوٹا بیٹا ہے. اور کیا ہے؟ ایک دفعہ بولیں کیا ہے جی؟ فضول خرچ بیٹا ہے. اس کی فضول خرچیاں بہت زیادہ ہیں. پہلے تو وہ جو گھر میں اسے پاکٹ منی ملتی تھی وہ عیش و عشرت میں گنوا دیتا تھا. جو اسے گھر سے روپیہ پیسہ ملتا وہ اسے عیش و عشرت میں خرچ کر دیتا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ اب جو پاکٹ منی ملتی ہے اس کا پاکٹ منی میں گزارا نہیں ہوتا. وہ زیادہ پیسے چاہتا ہے, اسے زیادہ چاہیے, کیونکہ جو کچھ پاکٹ منی میں ہوتا ہے وہ تھوڑی عیش ہے, لیکن وہ زیادہ عیش پرس شخص بن گیا ہے. وہ زیادہ اس کے فرینڈز ہو چکے ہیں. جب آپ کے فرینڈز زیادہ ہو جاتے ہیں, آپ کے دوست زیادہ ہو جاتے ہیں, اور ہم بھی ایسے جو ناراض, آپ کے خرچے بڑھ جاتے ہیں. فضول قسم کی پارٹیز بڑھ جاتی ہیں, فضول قسم کے خرچے ایسے بڑھ جاتے ہیں. بہت سی جگہوں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بچوں کے فرینڈز بڑھتے ہیں اور پھر فرینڈز ایسے ہو جو فضول خرچ ہو, آئے روز پیزا پارٹی, آئے روز برگر پارٹی, یہ پارٹیز بڑھتے بڑھتے گناہ کو بھی جنم دے دیتی. پہلے تو اس کی جو پارٹیز تھی, پارٹیز کرنا بری بات نہیں ہے, خوشی منانا بری بات نہیں ہے, پیزا کھانا بری بات نہیں ہے, برگر کھانا بری بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ہر روز اپنی عادتوں کے اندر کھوتے جائیں اور ایک دن ایسا ہوتا ہے آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اخراجات بڑھ گئے ہیں. اب اس نے سوچا کہ پاکٹ منی میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیوں نہ میں اور ڈیمانڈ کروں. اس کی کسی دوست نے سے مشورہ دیا ہوگا, تو ایک امیر باپ کا بچہ ہے تو ایسا کر, اپنا مال لے اور اپنے مال میں سے جو ہے اپنی مرضی سے خرچ کر. جو کچھ تو اپنی مرضی سے خرچ کرے گا اس کا اپنا مزہ ہے. ایسے تو باپ سے لیتا ہے, تجھے 100 ملتا ہے یا 50 ملتا ہے, لیکن باپ کے پاس جو تیرا سب کچھ ہے تو وہ سب لے لے تاکہ تو اپنی مرضی سے خرچ کر سکے. اور اس نے اسی طرح کیا. اس نے ایک دن فیصلہ کیا, وہ گھر آیا باہر سے, دوستوں کی باتوں میں کسی دوست نے اسے کہا ہوگا تیرے تو اتنے جانور حصے میں آتے ہیں, اپنا حصہ لے لے. تیرے تو اتنے جو ہے بیل حصے میں آتے ہیں, اپنے بیل لے لے. تیرے تو حصے میں اتنی زمین آتی ہے, تو اپنی زمین لے لے. اگر تیرا باپ مر گیا تو تیرا بڑا بھائی جو ہے وہ سب کچھ کھا جائے گا, سب کچھ. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے باپ مر جاتا ہے تو بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ سب کچھ کھا جاتا ہے. جو کچھ باپ کا ہوتا ہے وہ سب کچھ بڑا بھائی ہڑپ کر جاتا ہے. کئی جگہ پر چھوٹا بھائی سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے. جو کچھ باپ کا ہوتا ہے وہ برابر تقسیم ہوتا ہے بھائیوں میں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ خاندانوں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ اپنا باپ کے حصے میں سے آئی ہوئی چیزوں کو برابر تقسیم کرنے کی بجائے کھا جاتے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں, کتنی ایسی رپورٹس ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑے بھائی کے لیے گلے میں ہیں, یہ میرا حق کھا گیا ہے, یہ میرے پیسے کھا گیا ہے, اس نے میرے حق پر ڈاکہ مارا ہے, اب میرے پاس کچھ نہیں رہا. لیکن ابھی باپ جو ہے, میراث جو ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے. جب یہودی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اسے دولت میں سے کچھ ایک حصہ ایکسٹرا دیا جاتا تھا کیونکہ اس نے والدین کو اپنے پاس رکھنا ہوتا تھا. کئی دفعہ بچے جو ہے جھگڑ رہے ہوتے ہیں والدین کے معاملے میں, ماں انہیں رکھ لیجیے, پیو انہیں رکھ لے. بڑا بیٹا اگر والدین بڑے بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو حق ہے پینشن اسے دی جائے, حق ہے جو کچھ والدین کے حصے میں آ رہا ہے پھر وہ اسے دیا جائے کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. ایک حصہ ایکسٹرا بڑا بیٹے کو جو ہے دیا جاتا تھا کیونکہ اس نے نمبر 1 اپنے بچے پالے, نمبر 2 والدین اس کے ساتھ ہیں, یا کوئی ایسا بچہ والدین کا جو بھی کام کاج نہیں کرتا وہ بھی اس نے پالنا ہے, تو اس طرح سے اسے ایک ایکسٹرا حصہ دیا جاتا تھا. لیکن مرنے کے بعد ایسا جو ہے وراثت تقسیم کی جاتی تھی. اب یہاں پر کیا ہوا ہے, بڑا بھائی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا, بڑا بھائی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ مینوں میرا حصہ دے دیا جائے. اور اگر آپ جیتے جی پیرنٹس سے اپنا حصہ مانگتے یہودی معاشرے میں اس کا مطلب سمجھا جاتا تھا
آپ نے باپ کو مار دیا ہے, آپ نے باپ کو. اب اس نے کیا کیا ہے, اپنا حصہ لکھوا لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے. دوست اس کے اکساتے ہوں گے کہ جلد ایسا کر, کیونکہ روپیہ پیسہ بہت سے دوست بنا دیتا ہے, روپیہ پیسہ بہت سے دوستوں کو کھینچ لیتا ہے. اگر آپ کے پاس ہر روز 20-30 ہزار روپیہ خرچ کرنے کے لیے ہو, آپ کے کئی دوست بن جائیں گے, آپ کے کئی جو ہے چاہنے والے ہو جائیں گے, جو آپ کو ایسے ہی چاہت دکھائیں گے, جنہیں آپ کو خود اسلام نہیں کرنا پڑے گا, وہ آپ کو اسلام کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس روپیہ ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ شخص جو چھوٹا بیٹا ہے, اسے پتا ہے کہ پیسہ بہت کچھ کرتا ہے. پیسہ, اس نے جب فیصلہ کر لیا ہے, باپ نے اسے اس کا سارا کچھ لکھ دیا ہے. ذرا سوچیں, بیٹا جو بڑا بیٹا ہے, اب اس گھر میں اس کی چیزیں ہیں, پیپر میں تو حصہ ہو چکا ہے, لیکن گھر میں چیزیں ہیں. جب حصہ ہو جائے تو جس کی چیزیں وہی استعمال کرتا ہے, دوسرا بھائی استعمال نہ کرے. بٹ اپنا کی کرتا ہوئے گا, کئی دفعہ وہی گاں چو لیندہ ہوئے گا. میں سوچ رہا تھا وہی گاں, کئی دفعہ ہوتے بکری چو لیندہ ہوئے گا, کئی دفعہ ہوتی ہیں جن مرغیاں آنڈے دیں آنڈے اور چوک لیندہ ہوئے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن انہوں نے کہا ہے تو حصہ لے لیا, دیکھا پھر بہت دن گزرے, پھر اس نے کیا کیا ہے, اپنا سب کچھ لیا. اس نے جب دیکھا کہ چیزیں تو میری ہیں, انہیں اپنا بڑے پرانو آکھنا, نو ہون اے باج نہ چوئیں, اے میری ہے, کھول دے. انہیں بیل نہ لے کے جائیں, اے میرا, کھول دے. انہیں ٹگا نہ جوٹی, اے میرا, کھول دے. بڑا بھائی دیکھ رہا تھا, چھوٹے بھائی کا رویہ تبدیل ہو چکا ہے. چھوٹا بھائی جو ہے وہ سب کچھ اپنا الگ کر چکا ہے. ایک دن اس نے کرتے کرتے سارا سامان سمیٹا ہے, اور اس نے کہا ٹاٹا بائے بائے. بڑا بھائی اس نے ختم کر دیا, باپ تو وہ پہلے ہی ختم کر چکا ہے, اور سب کچھ لے جا کر کہاں چلا گیا, ایک دوسرے ملک میں. کیوں دوسرے ملک میں کیوں چلا گیا؟ کوئی روک ٹوک نہ ہو, باپ نہ کہے اے پیسے کتنے جا رہے ہیں, ماں نہ کہے اے پیسے کتنے جا رہے ہیں, دور ملک چلا گیا ہے. آج سمجھ رہے میری, آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پھر کیا ہوا ہے. اب وہاں ہر روز وہ جیتا, ہر روز اس کے فرینڈ, گرل فرینڈز اس کی بہت ہیں, کسویاں فرینڈز ہیں اس کی, ایک فرینڈ نہیں ہے, گرل فرینڈز ہیں اس کی. آج یہ دن نہ سو لیا, کل وہ دن نہ سو لیا, پرسوں نہ سو لیا. یہ اس کی زندگی روزانہ کی, ہر روز اس کا دروازہ کھٹ کھٹ. کون؟ آج نام فلاں لڑکی ہے. میں اس لیے نام نہیں لینا کہ کسی کا نام لیتے کہ پیسہ میں میرا نام لیتا ہے. آج سنڈریلا آئی ہے, آج شیرل آئی, آج فلاں آئی. اس کے فرینڈس ہیں, ہر روز وہ پارٹیاں کرتا ہے, نائٹ کلب چل رہے ہیں. ایک دن سب پیسہ نائٹ کلبز میں اور ایش عشرت میں ختم ہو گیا. اب کیا ہوا ہے, باپ کا پیسہ عیش میں چلا گیا. کسی نے بڑی خوب بات کی ہے, اپنے پیسوں سے تو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, باپ کے پیسے سے عیش ہوتی ہے. اپنے پیسے میں تو ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہیں. اپنی طرح تے بلار تے سودے چ جاتی, پیو جڑا دیندا سی او کھل کے سی, نہ اودے چوں بل دینا ہوندا, نہ اودے چوں. میری بات سن رہے لو, کیا ہوا ہے, سب کچھ ختم ہو گیا. جب سب ختم کر چکا ہے تو لکھا ہے ہوں کام کرنے لگ گیا. کی کرنے لگ گیا؟ پہلے وہ کام نہیں سی کرتا, پہلے ویلا گھر سے ویلا رو پاتا. یہ بچوں کو کنٹرول کرے, گھر سے ویلا رو پاتا, کوئی کام نہیں ہوتا سی. ایویں لوگ چاڑی رکھتا سی, اے بھی میرا, اے بھی میرا, اے بھی میرا. ہوں وہ کام کرتا ہے. یہ کام لبن گیا تو کام کو نہیں لبا, کام لبن گیا کام کو نہیں لبا. پیو دے پیسے سے ہی عیش عشرت سی. ہوں پتہ لگا کہ روزی لبنا بڑا مشکل ہو گیا. روزی لبنا
یہودی معاشرے میں سور چرانا، سور حرام جانور سمجھا جاتا ہے یہودیوں کے نزدیک، وہ نہ اس کا گوشت کھاتے ہیں نہ اسے ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن یہ اتنا گر گیا ہے روزی نہیں مل رہی کہ سور چرا رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ کیا چرا رہا ہے؟ سور چراتا ہے کہ سور چران کے نال کی ضرورت بھی پوری ہو رہی، سوچتا ہے ان کی جو پھلیاں ہیں وہ گرے اور وہی میں کھا لوں. وہی سور بھی سیانے نے نافرمان وہ پھلیاں نہیں دے رہے، نافرمان بیٹوں کے لیے حالات ڈال دیتے ہیں. معاشرہ بھی اور دوسری مخلوقات بھی اپنا منہ بند کر لیتی ہے. گھر سے نافرمانی کر کے، باپ کے گھر سے نافرمانی کرنے والے بیٹے، باپ سے گھر سے نافرمانی کرنے والی بیٹیاں، حالات ڈال، حالات بند، معاملہ سخت. میری بات سمجھ ہے؟ کہتا ہوگا سور، جس کے سور تھے وہ یہودی معاشرے کا نہیں، وہ غیر قوم کا ہے. اور غیر قوم کے ہاں غلام کی زندگی گزارنا یہودیوں کے لیے کس، سزا، لعنت تھی. کیا تھا؟ اسے سزا ملی، کس ملا، لعنت ملی. جب تک سزا نہ ملے، کس نہ ملے، ڈانٹ نہ ملے، ان تک بچے جڑے ڈنگے سے دن جلدے اور انہوں نے کچھ نہیں ملنا. سور چرانا والی کہنا تھا سور چرایا کر، روٹی ایک ٹائم ملنی تینوں، روٹی سارا دن جدو چرا کریں گا ادھر. غلاموں کی زندگی ہوش آیا ان کی ہے. پہلے دوست کہتے سی باپ دے گھروں نکل آ، ہن باپ دے گھروں بھی کٹ لیا، پیسہ بھی کٹ لیا، سب لٹ لٹا گیا ہے. اب کوئی فرینڈ نہیں، ہن کوئی دروازہ نہیں کھڑا. سنڈریلا آئی، نو سنڈریلا دا تے ہن ہور کوئی فرینڈ ہے. شہر لائی، نو شہر دا تے ہن ہور کوئی فرینڈ ہے جدے کو پیسہ ہے. پیسہ جدے کو ہوے فرینڈ ہی فرینڈ ہے. بات سمجھ؟ آج کی فرینڈشپ اور دوستیاں جو ہیں یہ نافرمانی کے زمرے سے ہیں. نافرمانی کے زمرے میں کی گئی اپنے فیصلے، ان کی سزائیں بھگتتے ہیں لوگ. کیا بھگتتے ہیں؟ جب سزا بھگتی نا ہوش آ گیا ہو. کی آ گیا؟ میں شکر گزار ہوں انہوں ہوش آ گیا انہوں، ورنہ کئیوں نوں ہوش بھی نہیں آ رہا. کئیوں نوں نہ کڑیاں نوں نہ منڈیاں نوں ہوش بھی نہیں آ رہا. باپ میں غلطی کی کوئی نہیں ہوش، ٹیٹ اور ذلت سے، اور ذلت سے، اور ذلت. چل بعد میں اور باتیں بتانا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لکھا پھر اسے ہوش آیا. اب جب ہوش آیا ہے تو کیا ہوا؟ پڑھے گا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا. باپ کی خصوصیت، باپ ترس سے بھرا ہوتا ہے. اسے ترس آیا. کچھ لوگ بتاتے کہ وہ اکثر اس کے لیے ٹہلتا تھا. بیٹا ایک دن واپس آ جائے گا، اس کا چھت پر ٹہل کر انتظار کرتا تھا. ایک دن میرا کھویا بیٹا واپس آئے گا، جڑا فضول خرچ ہے وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا. جی. اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. اداس ہو گیا تھا باپ. صرف فرما بردار بیٹوں سے اداس نہیں ہوتا، نام فرمان بیٹوں سے بھی بہت دفعہ باپ اداس ہو جاتا، دکھ محسوس کرتا، درد محسوس کرتا ہے، درد محسوس کر رہا ہے، دکھ محسوس کر رہا ہے. واپس آیا ہے، گلے لگا لیا ہے، چومنا شروع کر دیا ہے. کہاں تھا میرا لاڈلا؟ کہاں کھو گیا تھا تو؟ بات سمجھ میری؟ آگے بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمانی باپ کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا. آسمان کا، پہلے اس نے کہا میں آسمانی باپ کا گناہگار ہوں. جب آسمانی باپ کا گناہگار ہے تو روحانی باپ بھی ہے. اگر آسمانی کا گناہگار ہے تو روحانی دا یعنی اپنے پاسٹر کا آپ ہی ہے. آپ کو گرجے نہیں جاتا، ہونا ایک سسٹم کرتا ہے. اب تو اس کے پیکیجز چلتے ہیں، اب تو نائٹ کلب ہے. جنہ منڈیا کی زندگی میں نائٹ کلبوں کتنے گرجے آ رہے
ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਚੜ ਵੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਉੱਧਰ ਤੇ ਆ ही नहीं आओगे मेरी बात समझ रहे ये तफसीलों में बात कर रहा हूँ रूहानी बातें समझने की कोशिश कीजिए वो क्या कहते हैं उससे अब इस लायक नहीं रहा मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं पहले वो बेटा था अब कहता है इस लायक नहीं रहा होश में आया है उसे पता चला है मैं जो पीता है ये बेटियां वाला काम नहीं है मैं जो पीता है ये बेटों वाला काम नहीं है कहता मैं तेरा बेटा कहलाने के आगे बाप ने अपने नौकरों से कहा बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल अच्छे से अच्छा लिबास जब 81 टके बच्चे दोनों बैग सोना चांदी वापस आया कपड़े भी शराब में कपड़े चाहिए ने फटे पुराने कपड़े जुट्टी को नहीं पहना प्यो को टर्स आ गया बाप को टर्स आ गया तो टर्स से भर गया मेरी बात समझो उसने क्या कहा उसे पहनाओ इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी उसके हाथ में अंगूठी है तो ब्रेसलेट पाना सी बड़ा टिप टाप जे रहता सी ते कराइयां गलियां 8 गद्दे ने बात समझे आ कुड़ियां जड़ियां बलीचा करदियां काम नहीं ना करदियां एक दिन काम करके बलीच लावा हपला जिन्हां दे बंदे कमांदे बुढ़ियों को नहीं कमांदे एक दिन अपना जाके मेहनत करके सारे महीने दे खर्चे चुक के देखो तानू पता चल जाएगा बाप की अहमियत तानू पता चल जाएगा शौहर दी मोहब्बत बात समझ रहे मेरी जड़ियां आप करदियां उन्होंने थोड़ा जिहा अंदाजा है कि मेहनत में क्या है वैसे तो मेहनत में अजमत है लेकिन मेहनत बताती भी है क्या कहता है और पाँव में जूती पहनाओ पैरा से जुत्ती को नहीं होने नंगे पैरी वापस आया है क्या मतलब है जो घरों गया उदो पाटा दे जूस वापस आया पाटा दे जूस बेच आया असम कुछ दिन पहले मेरा एक नाफरमान बेटा मेरे घर पे आया मैं देखा उसकी शर्ट फटी मैंने अपनी 2 शर्ट्स निकाली उसे दे उसने चल और बातें बताई मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया लेकिन वो नाफरमान ही नाफरमान मैं आपको बताना चाहता हूँ बाप के दिल में टस मोहब्बत और वापसी का ख्याल गले लगाना ये बाप की खुसूसियत है बाप ने दौड़कर गले लगाया वो तो शर्मिंदगी में है वो तो अपने आप का बेटा नहीं तस्लीम करा पहले मास्टर से कहते था अब अपना आप उसे कह रहा है कि तू इसका बेटा नहीं है फिर क्या हुआ है और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो इस पर मैं बाद में आऊंगा पले हुए बछड़े पर लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं ताकि हम खाकर खुशी मनाएं क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ हो गया था अब मिला है बस वो खुशी मनाने लगे लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी गाने बजाने और नाचने की भी आवाज होती है यानी ऐसे स्टेप लग रहे ना अंदर आवाज बढ़ता जा रही जी और उस नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा डांस करना बुरी बात नहीं है खुशी मना रहे हैं वो जी दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है उसने एक बंदे को बुलाया है नौकर को क्या किया नौकर ने उसने उससे कहा तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह करवाया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया है वो गुस्से हो गया है और अंदर जाना नहीं चाहा मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा उस बेटे को मना रहा है एक बेटा बाहर खो गया एक घर में खो गया है एक घर में रह रहा बिगड़ गया कई दफा
گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ لیلا نہیں چاہتے, وہ بھی لیلا چاہتے ہیں. ارے فرما بردارا ساڈے بھی کہیں نہیں کوئی کیا یا نا فرمانے تیرے لیے پارٹیاں ہو رہی ہیں, میری سب کچھ ہو رہا ہے, میں سارا دن کچن سے کام کرنی ہوں, میں کپڑے دھو کے دینی ہوں, میں کپڑے استری کر کے دینی ہوں. کئی دفعہ بہو یا بیٹی یا بیٹا ادھر جملہ بول سکتے سی گڈ شاباش تیری محنت تیرا کام مجھے پسند آیا, لیکن مجال کوئی ساس کہہ دے بہو گڈ شاباش تیرا کام, وہ جڑا رہ گیا ہوتا ہے نا وہی نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جڑا رہ گیا ہوتا ہے وہ تے نظر ہوندی ہے, وہ جڑا چھڑ دیتا ہوتا ہے وہ تے نظر ہوندی ہے, تے جڑا انہیں کیتا ہوتا ہے وہ تے نظر. بہتر ہے کہ آپ اس چھوڑے ہوئے کی بھی بات کریں, لیکن بہتر یہ ہے پہلے جڑا نے کیتا ہے جڑا تھاڈے دی محنت کرتی ہے یا محنت کرتا ہے پہلے وہ تو دیکھیں. اگر بڑا بیٹا ہے میں اس میں بہو کو بھی شامل کر رہا ہوں, بڑے بیٹے کے ساتھ بہو بھی اس کے ساتھ ہی تو ایک ہو گیا نا. وہ بات سمجھ کیا ہے محبت کا اظہار. بڑا بیٹا کہتا ہے تو نے میرے لیے ایک لیلا نہیں کیوں دیتا, مینوں ایک میں نہیں چاہتا سن کہ کبھی میں اپنے دوستوں کا پارٹی کرا, میرے بھی جذبات سن. اب وہ بڑا بیٹا بھی کھو گیا, پہلے چھوٹا کھو گیا اب بڑا کھو گیا. چھوٹا بیٹا اندر آیا, بڑا بیٹا حسد میں آ گیا. بیٹوں میں حسد آ جاتا ہے, روحانی بیٹیوں میں حسد آ جاتا ہے ایک دوسرے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بیٹے حسد میں بھر جاتے ہیں, کہنا میں نہیں جانا تھا, میں سوچ رہا تھا جملہ تو اتنا ہی لکھا ہے وہاں کہ اس نوکر نے کہا تیرا بھائی واپس آ گیا ہے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس سے بڑھ کر اس نے کہا ہوگا اور تینوں گھر آن دی لوڑ کو نہیں, مان لیا تیرا گھر آ گیا. میں سمجھ اس نوکر نے کئی شیطان کے خیالات بھی ڈالے. کئی دفعہ بڑے بیٹے کو جو باہر ہی ہوتا ہے ابھی پتہ چلتا بیٹا چھوٹا گھر آ گیا ہے, شیطان کی طرف مل جاتا. وہ بڑے بیٹے کو دروازے کے باہر پکڑتا ہے, چھوٹے بیٹے کو اندر سے باہر نافرمانی کے لیے لے جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں, دونوں ہی بیٹے محفوظ نہیں ہیں. مت سمجھیے گا, میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گا. اس نے اسے کہا ہوگا تیرے ٹکیاں پہ نظر ہون تیرے بچے حلال ہون گے, آج جڑا ذبح کیتا ہے بھی تیرا ہی سی, اے بھی سمجھ رہے وہ تے اپنا کھا بھی آیا ہے, لیکن ابھی تک باپ زندہ ہے, باپ کے پاس جو کچھ ہے ابھی بھی وہ اس بیٹے پر خرچ کرنا چاہتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ وہ باہر کھو گیا ہے, وہ اندر نہیں آنا چاہتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مکاشفہ جو خدا نے مجھے ارلی مارننگ بتائی بات, خدا نے مجھے کہا پاسٹر فرحان میرے دو بیٹے ہیں, ایک پلوٹا ہے, ایک اکلوتا ہے. ایک یعقوب کو خدا نے کہا یہ میرا پلوٹا ہے, یعنی جو شریعت کو ماننے والے ہیں وہ پلوٹے ہیں, انہیں پلوٹا کہا گیا ہے, وہ پلوٹے کے زمرے میں آتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں, وہ گھر کے اندر کے لوگ تھے, وہ شریعت کے لوگ تھے, وہ خدا کے گھر کے لوگ تھے, وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں. لیکن جب وہ آیا وہ کہتا تیرا یہ بیٹا, آگے پڑھے. اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں, میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم ادھوری نہیں کی, مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا, اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی پارٹی کرتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا, انہیں بھائی نے کیا تسلیم نہیں کرا, وہ بھائی کہتا تیرا یہ بیٹا آیا جی, جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا, تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے. اس نے اس سے کہا بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے, اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے, لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا
जिंदा हुआ है, खोया हुआ था अब मिला है। कहता खुशी मना सकता, लेकिन वो अंदर नहीं आया अभी तक। बाप उसे मनाने के लिए बाहर दरवाजे पर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये घर वाला बेटा यानी खुदा के लोग बनी इस्राएल, मूसा की उम्मत अभी भी बाहर वाले बेटे को जो नाफरमान है उसे कबूल नहीं कर रहे, वो मनादी नहीं करते, वो लोगों को यहूदी नहीं करते, कहते हम ही खुदा के बेटे हैं। बाकी कौमें नाफरमान, बिगड़ी हुई, खुदा से दूर है, हम ही खुदा के बेटे। बड़ा बेटा ये कहना चाहता है मैं ही तेरा बेटा, मैं ही हकदार हूं, मेरा ही है सब कुछ। बात समझ रहे? लेकिन बाप क्या कहता है? बाप ने एक बचपन दबा किया, बेटा जब वापिस आया खुशी बनाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, बागी अदन में एक बेटा नाफरमान हो गया है, एक फरमाबरदार है, एक जो अब्राहम की नस्ल से है वो फरमाबरदारी कर रहे थे, वो शरीयत को मान रहे थे, वो बकरे बछड़े चढ़ा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी उम्मत, एक ऐसा गिरोह था जो नाफरमान होकर बाहर चला गया है। अदन में खुदा के लिए सब बराबर थे। बागी अदन में आदम के अंदर जितने बच्चे पूरी दुनिया में होने थे, खुदा उन सबको देख रहा था। उनमें वो बच्चे जो नाफरमान हैं उनके लिए भी बाप का दिल धड़कता है, बाप मोहब्बत करता है। बाप ने क्या किया है? उसके लिए अपना इकलौता बेटा ज़बा किया है ताकि नाफरमान जो हैं वो भी वापस आ सके। आमीन आमीन। अब जब बड़ा बेटा कहता है कि ये नाफरमान है, तो बाप क्या कहता है? मैंने इकलौते को ज़बा किया है, इकलौते ने जो है अपनी जान दे दी है। जो कोई उसे कबूल कर लेता है वो पाक है, वो आ सकता है, वो दाखिल हो सकता है, वो मेरा बेटा है, वो भी हक रखता है। बेशक सब कुछ तेरा है, लेकिन इकलौते के ज़बा होने की वजह से नाफरमान भी जो है वो बेटा हो गया है, उसे भी फरमाबरदार जो है जाना जा रहा है। आमीन। उसके लिए भी खुशी मनाई जा रही है। आमीन। उस बनी इस्राएल के लिए खुशी नजर नहीं आ रही, लेकिन बाप जो है जो कौमों से, उम्मतों से हर रोज उसके बेटे और बेटियां आ रहे हैं, उस खून के वसीला से उनके लिए कलाम बताता है। जब जमीन पर कोई एक शख्स तौबा करता है, आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। आमीन। आज भी हर रोज उस बेटे के आने की आसमान पार्टी एंजॉय कर रहा है। आमीन। अगर कोई चर्च से नाफरमान बेटा चला जाता है, तो अगर वो आता है और मैं उससे गले लगा लेता हूं, तो हो सकता है जो चर्च में बैठा बेटा है उसका रवैया क्या है? वो बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर नाराज हो गया है। नहीं, ये क्या हुआ है? दो बेटे हैं खुदा के, एक तो वो जो घर में रहता है और एक वो जो नाफरमान होकर कहां चला गया है? कहां चला गया है? दूसरों को चला गया, अपने मुल्क नहीं रहा। खुदा अपने मुल्क में लेकर आना चाहता है। खुदा कहता है एक मेरा मुल्क है, वहां आसमान पर खुदा ने एक मुल्क तैयार किया है। जो कोई उस मुल्क में जाएगा वो बाप के मुल्क में है, वो सुकून में है, वो अच्छी रहائشगाह में है, उसके लिए सहूलियात है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बनी इस्राएल तो पहले ही बाप के घर में थे, वो तो पहले ही बाप के साथ थे, वो तो पहले ही एंजॉय में है। उनके लिए क्या पार्टी है? बाप ये बताना चाहता है पार्टी दरअसल में इसके लिए थी। ये मार चुका था, ये नाफरमान था, ये भाग गया था, ये चला गया था, ये मुर्दा था, लेकिन अब जिंदा हुआ है, अब बहाल हुआ है, अब आ गया है। इसके लिए खुशी मनाना जरूरी है। आमीन आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए ज्यादा खुशी मनाता है बाप। आप और मैं जो बाहर से आए हैं, जो दूसरी कौमों से मसीहत में आ रहे हैं, उनके लिए बाप के पास ज्यादा खुशी है, क्योंकि बाप उनके लिए ज्यादा एंजॉय करता है। उनके लिए हर रोज आसमान पर पार्टी होती है। आमीन हालेलुया। जमीन पर हो या ना हो, लेकिन आसमान पर उनके लिए पार्टी होती है। लेकिन वो जो बाप दादा से क्रिश्चियन हैं और अबाउदाद से मसीह के साथ चल रहे हैं, वो जो घर के अंदर के बेटे हैं, जब बाहर से कोई आए तो घर के अंदर के बेटों को देखकर क्या उनका रवैया होगा? सोच ले, बाप मर गया है और बड़ा भाई रह गया है। जरा इस बात पर सोचें, जरा बड़ा भाई रह गया, क्या वो जो बाहर वाला बेटा है वो घर पर आएगा? क्या वो वापस आएगा? क्या वो घर पर रहेगा? क्या वो उसे उम्मीद होगी? सोचे
जरा, सवाल है मेरा, जो घर वाला बेटा है उसका रवैया कैसा है? काटेगा उस बदली में जानवर बड़ा भरा ना जा बात समझ? तो चर्च के अंदर के जो लोग हैं ना, दरअसल में बहुत ज्यादा किरदार इनका है, ये बाहर वाले बेटों को अंदर नहीं आने देते, ये ऐसा रवैया रखते हैं, इनके रवैये ऐसे होते हैं कि बाहर वाला जो बेटा नाफरमान है वो बड़े भाई को दूर से देखता है, कहता है गिलियों ना पड़ जाए, मारे ही तख्त पा लेता है। दो बेटे हैं, मार के तख्त ले रहे हैं, जिन्हें बगैर मारे जिन्हें तख्त मिल गया ना खुदावंद की तरफ में, जिन्हें मार ताड़ के तख्त के देना हो, बस मेरे मुकाश पे रूहानी बातें। अब इस रूम को जब पकड़ने के लिए फौजें गई हैं, बाप की खुसूसियत बता रहा हूं। बाप क्या कहता है? कहता है ध्यान ना, मुंडा मेरा मारना ना हो, जरा ध्यान ना, मेरी खातर। पर नाफरमान मार गया, नाफरमान से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाप की मोहब्बत थी। बेटा खिलाफ भी हो जाए, बेटी खिलाफ भी हो जाए, माँ फिर भी गले लाती, माँ फिर भी तरस खाती, प्यो फिर भी तरस खाता है, प्यो फिर भी कहता है नहीं ये मेरा मुंडा है, ये मेरा, मेरी बातें समझ रहे? अगर आप बेटे हैं तो अपनी जिंदगी में चेक करें, अगर आप बेटी हैं तो अपनी जिंदगी में चेक करें। अगर आपने नाफरमानी की है तो ये मत सोचे बाप माफ करने के लिए नहीं तैयार। मैं एक मीटिंग में बता रहा था, प्यो तो पहले माफीनामा रेडी करके रखा होता है, चल आएगा तो मैं माफ करना, चल आएगी तो मैं माफ हूँ। ये बच्चा ही जरा नहीं आ रहा, ये मुंडा ही जरा सोची खड़ा नहीं हो मैं माफी नहीं। कितने हैं ऐसे जो जिनके ज़हनों में शैतान ये डालता है कि उन्हें माफी नहीं मिलती, तो उन्हें माफ नहीं होना। बात समझ रहे मेरे? लेकिन बाप तो पहले माफीनामा पकड़ के बैठा है, वो तो पहले ही कह रहा है, वो तो पहले ही इंतजार में है, वो तो पहले ही सोचता है। वो आया वापस, उन्हें देखा जुट्टी को नहीं, जुट्टी पवाई, उन्हें देखा कपड़े को नहीं, कपड़े पवाए, उन्हें देखा तो ब्रेसलेट पहना सी, उन्हें गुट्ठी पवाई। ये बाप की खुशियत है, बाप देने वाला है, बाप दे रहा है। अगर आप पास्टर को भाई कहते हैं, भाई मिरास बांट दे, अगर पास्टर को बाप जान दे तो बाप मिरास दे रहा है। अब आप बता दे भाई कहना मुझे या पास्टर कहना, बोले बोले बोले, कुछ लोग मुझे भाई कहते हैं, मैं कहना चल ठीक है तू मिरास बंटने वाला है। कुछ लोग मुझे पास्टर कहते हैं, पास्टर या बाप मिरास देता है, बाप बच्चों पर मिरास डालता है। मेरी रूहानी नेम पे आगे ट्रांसफर होगी तो मुझे रूहानी तौर पर लेते हैं। आमीन। बाप की खुसूसियत है। सब खड़े हो जाए।